سب سے اہم خبر، سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کے باوجود نیوزی لینڈ نے سیکیورٹی خدشات کو بنیاد بنا کر دورہ پاکستان یک طرفہ طور پر ختم کر دیا ہے۔ نیوزی لینڈ کی طرف سے فیصلہ راولپنڈی میں ون ڈے میچ شروع ہونے سے چند منٹ پہلے سامنے آیا۔ پی سی بی کا کہنا ہے کہ نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم نے یک طرفہ طور پر فیصلہ کیا۔ نیوزی لینڈ کرکٹ نے بتایا کہ انہیں سیکیورٹی الرٹ موصول ہوا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم سے بھی بات کی اور وزیر اعظم کو سیکیورٹی کی یقین دہانی بھی کرائی۔ نیوزی لینڈ ٹیم کے سیکیورٹی حکام پاکستان کے سیکیورٹی اقدامات سے مطمئن تھے۔ پی سی بی کا کہنا ہے کہ پاکستان سمیت دنیا بھر کے کرکٹ شائقین کو اس آخری لمحے میں کیے گئے فیصلے سے مایوسی ہوئی۔ چیف ایگزیکٹو نیوزی لینڈ کرکٹ نے بتایا کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم واپس جا رہی ہے اور ان کے لیے دورہ جاری رکھنا ممکن نہیں ہے۔ اس وقت سینئر سپورٹس جرنلسٹ عبدالماجد بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بھٹی صاحب، پی سی بی کی جانب سے کیا ورژن سامنے آیا ہے؟ اب وزیر داخلہ دوپہر 4 بجے پریس کانفرنس 4:30 بجے کرنے جا رہے ہیں، تو مزید کلیئرٹی آئے گی کہ کیا ہوا ہے؟ جی ہاں نیلم، جو پاکستان کرکٹ بورڈ نے لمبا چوڑا پریس ریلیز کو ایشو نہیں کیا، مختصر پریس ریلیز میں انہوں نے نیوزی لینڈ کرکٹ کے اس فیصلے پر مایوسی کا اظہار کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ ہر طرح سے نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کو سیکیورٹی کی یقین دہانی کروائی گئی تھی اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے کیا سورسز ہیں جس کی بنا پر آپ پاکستان کا دورہ ختم کر کے واپس جانا چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے کوئی ریزن نہیں بتایا۔ جو اطلاعات پی سی بی کو ملی ہیں، جو پی سی بی ذرائع کنفرم کر رہے ہیں کہ شاید برطانوی ہائی کمیشن کی طرف سے ان کو کچھ سیکیورٹی تھریٹس کی اطلاعات ملی تھی، جس کے بعد انہوں نے آج صبح پاکستان کرکٹ بورڈ کے حکام کو بتایا کہ وہ پنڈی کا پہلا ون ڈے میچ نہیں کھیلنا چاہتے۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے پوری سیریز ختم کرنے کا فیصلہ پاکستان کرکٹ بورڈ سے شیئر کیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین رمیز راجہ نے ایک شیڈول پریس کانفرنس کرنی تھی آج 12:15 بجے یہاں پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کے میڈیا سینٹر میں۔ پہلے وہ بھی ملتوی ہوئی، بعد میں اسے منسوخ کر دیا گیا، لیکن اب یہاں پر جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہی آ رہی ہیں کہ نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم پہلی اویلیبل فلائٹ سے وطن واپس جانا چاہتی ہے اور نیوزی لینڈ کرکٹ کے حکام ان کوششوں میں بھی مصروف ہیں کہ ٹیم کو پاکستان سے نکالنے کے لیے کچھ چارٹرڈ پلین اگر اویلیبل ان کو ہو سکے تو شاید اس پلین کے ذریعے اس ٹیم کو پاکستان سے روانہ کیا جائے۔ لیکن بہت انفارچونیٹ ہے کہ 18 سال بعد یہ دورہ کیا گیا اور اس طریقے سے یہ ختم کیا گیا یک طرفہ طور پر۔ بڑی صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ اسپیڈ اسٹار شعیب اختر نے بھی ہمیں جوائن کیا، لیکن سب سے پہلے اپڈیٹ یہ کہ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کی کوششوں کے باوجود نیوزی لینڈ دورہ ختم کرنے کے فیصلے سے پیچھے نہ ہٹا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم سے رابطہ کیا اور یہ یقین دلایا کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم کو فول پروف سیکیورٹی میسر ہے۔ وزیر اعظم نے یہ بھی بتایا نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم کو کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز دنیا کے بہترین انٹیلیجنس سسٹمز میں شامل ہیں۔ وزیر اعظم نے یہ بتایا کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز دنیا کے بہترین انٹیلیجنس سسٹمز میں شامل ہیں۔ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کی رائے میں نیوزی لینڈ ٹیم کو کسی قسم کا خطرہ نہیں۔ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم نے احتیاطاً دورہ ملتوی کرنے کی استدعا کی۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی کوششوں کے باوجود نیوزی لینڈ ٹیم دورہ ختم کرنے کے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹی۔ شعیب کی جانب بڑھتے ہیں، جو کہ ہمیشہ جگرے سے کھیلتے رہے کرکٹ اور ابھی بھی کھیلتے ہیں اور وہی بات کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی چھوٹے دل کا مظاہرہ کیا گیا نیوزی لینڈ کی طرف سے شعیب، کیونکہ پاکستان نے تو حتی الامکان کوشش کی یہ بتانے کی کہ کوئی سیکیورٹی تھریٹ نہیں ہے۔ انہوں نے مطمئن کرنے کی کوشش کی لیکن نہیں مانے نیوزی لینڈ۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ we need to stand firm with our government, with the PCB and with the Pakistan Army and our security agencies. We need to stand firm. اور ہمیں یہ بات ماننی پڑے گی کہ ہم one of the best intelligence، دنیا کے نمبر 1 انٹیلیجنس جو آپریشن کر رہی ہے دنیا میں اور یہاں پاکستان میں، وہ آئی ایس آئی ہے۔ آئی ایس آئی نے کلیئرنس دی ہے، آپ کو پوری کلیئرنس دی ہے اور آپ اپنی کلیئرنس لے کے یہاں پہ آئے ہو۔ You had no rights whatsoever کہ آپ پاکستان کو اس طرح امبیرس کر کے جائیں۔ اور جب آپ کا وزیر اعظم آپ سے بات کر رہا ہے، ہمارا وزیر اعظم آپ سے بات کر رہا ہے اور فیکٹ کے اوپر بات کر رہے ہیں، تو تب آپ کو کوئی ابھی انسیڈنٹ ہوا بھی نہیں، کچھ ہوا بھی نہیں ہے، تو آپ اتنی بڑی امبیرسمنٹ ہمارے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ یہ تو مجھے بالکل سیم وہ فیلنگ آ رہی ہے جو 2000 میں کھیل رہا تھا، سوسائڈ اٹیک ہوا فرینچ انجینئرز کے اوپر اور وی لیفٹ ود لاٹ آف امبیرسمنٹ اینڈ وی اسٹینڈنگ الون بیک دین، اور مجھے ایسی فیلنگ ابھی بھی آ رہی ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا ہے۔
لیکن بات یہ ہے، دیکھیے آپ سیکورٹی کلیئرنس لے کے آئے نا یہاں پہ، آپ بغیر سیکورٹی کلیئرنس لے کے کلیئرنس تو نہیں آئے نا، آپ لے کے آئے ہیں، آپ یہاں پہنچے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں سیکورٹی. اس سے پہلے کئی ٹیمیں آ چکی ہیں اور کئی ٹیمیں آ کے جا چکی ہیں، تو اس کے بعد آپ کو اس طرح ابرپٹلی ڈیسیژن کرنا اور پاکستان کی اس طرح ذلیل ہونے والی بات ہوگی نا بالکل. تو اس طرح پاکستان کو امبیرس کرنا کوئی میرے خیال میں I'm not take it at all. سکندر بخت بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. شعیب آپ کی جانب ہم دوبارہ آتے ہیں. اچھا سکندر، پہلے اپروول دیا گیا نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کی جانب سے، آبویسلی سیکیورٹی کے انتظامات، فول پروف سیکیورٹی کو چیک کرنا اور سیکیورٹی کلیئرنس ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ٹیم آتی ہے پاکستان. ایک دم سے آج کے میچ سے پہلے بڑا ابرپٹ ڈیسیژن، کیا کمنٹ ہے آپ کا اس پر؟ میں تو ڈے 1 سے کہہ رہا تھا کہ یہ بہت بڑا ہمارا بریک تھرو ہے ہماری کرکٹ کے لیے، مگر یہاں پہ میں ایک بات کہوں گا جو آئی ڈونٹ نو کچھ لوگوں کو بری بھی لگے کہ ہمارا دشمن ہم سے زیادہ ہوشیار نکلا ہے. میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہمارے دشمن نے یہ گیم کھیلا اور وہ کامیاب ہو گیا. میں پرائم منسٹر کی اس بات پہ بالکل متفق ہوں کہ ہماری ایجنسی سب سے بیسٹ ہیں. اس وقت پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ امریکہ کو شکست ISI نے دے دی. اب ISI اگر وہ اتنی بڑی پاورفل ہے کہ آپ اس کو بلیم کرتے ہیں کہ جو بھی کچھ افغانستان میں ہوا وہ ادھر ہوا، اس کے وجہ سے ہوا، تو پھر آپ ہماری بات کیوں نہیں مانتے؟ مطلب مجھے اتنا افسوس ہو رہا ہے اس بات کا کہ یہ ہمارے لیے اتنی بری بات ہے. انہوں نے جو حرکت کی ہے، کوئی چیز نہیں ہوئی، کوئی پتھر نہیں، 5 دن انہوں نے پریکٹس کی، ہر چیز صحیح جا رہی تھی، مگر آخری وقت میں اس طرح اپنے آپ کو وڈرا کرنا یہ بہت بری بات ہے. دیکھیں میں ڈے 1 سے کہہ رہا ہوں، جس دن سے وسیم خان صاحب یہاں آئے ہیں میں ان کو بار بار کہہ رہا تھا کہ آپ انگلینڈ کے پیچھے اتنا نہ جائیں. ہم جا رہے تھے انگلینڈ کے لیے، ایکسٹرا اننگز کھیلی ہم نے، ان کے لیے ٹیسٹ میچز کھیلے کہ جی ہم نے ان کی مدد کرنی ہے، ہم نے ان کی مدد کرنی ہے. آج ہمیں ہٹ ہوا ہے تو وہیں سے ہوا ہے. سنا ہے کہ برٹش ایمبیسی نے ان کو وارن کیا تھا، اب تو وہ برٹش ٹیم بھی نہیں آئے گی. اور سکو نیوزی لینڈ سے بھی کوآپریٹ کیا ہم نے، آپ کو یاد ہوگا. ہاں ہم نے ہر جگہ کیا یار، ہم تو ہر ایک کے آگے بک جاتے ہیں. اب میں پاکستان کرکٹ بورڈ سے، حکومت پاکستان سے کہوں گا کہ خدا کے واسطے ان لوگوں کی مدد کے لیے نہ جائیں. جب یہ ہمیں بلاتے ہیں کہ آؤ ہمیں ملینز آف پاؤنڈز کا نقصان ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ آ کے انگلینڈ میں کھیلو، ہمارے ساتھ ایکسٹرا ٹیسٹ میچ کھیلو، ہم 15-20 دن ان کے ساتھ کوارنٹین میں پڑے رہتے ہیں، ہم آگے پیچھے ہو گئے ان کے. اس وقت بھی میں کہہ رہا تھا کہ یہ دیکھیے گا کہ یہ نہیں آئیں گے، اور وہی ہوا کہ آج انہوں نے ہی ہمارے ساتھ جو ہے نا گیم کھیل دیا. کون سی کال آ گئی، کس نے تھریٹ دے دیا؟ ایک پرائم منسٹر آپ کو کہہ رہا ہے کہ یار ہم پوری فل پروف آپ کو سیکورٹی دے رہے ہیں، اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. تو میں تو بہت زیادہ ڈسپوائنٹڈ ہو گیا ہوں، اور میں پھر ریکویسٹ کروں گا کہ خدا کے واسطے ان کی اب کبھی مدد کے لیے ہم نہ جائیں. اچھا شعیب، یہ جیسے بھی ابرپٹ انہوں نے فیصلہ کیا، اس پر تو آپ نے کامنٹ کر ہی دیا. سیریز کتنی امپورٹنٹ تھی پاکستان کے لیے، ورلڈ کپ کی تیاریوں کے لیے بھی اور پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی کے لیے بھی؟ دیکھیں سب سے بڑا دھچکا تو پاکستان کو لگا ہے نا. آپ یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ پاکستان کا امیج خراب ہو رہا ہے، یہاں پہ پاکستان ڈیمیج ہو رہا ہے. ہمیں اس وقت کرکٹ کی فکر نہیں ہے، پاکستان کے نام کی فکر ہونی چاہیے. اور اتنی بڑی امبیرسمنٹ ہمارے لیے چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یار آپ کس طرح کا بڑا ڈیسیل کر سکتے ہیں جب پرائم منسٹر ہیز اسپوکن ٹو یو ایٹ دا سیم ٹائم، اور پرائم منسٹر نے آپ کو سیکورٹی پرووائڈ کر رہے ہیں. انٹیلیجنس بیسٹ دنیا کی انٹیلیجنس ایجنسی یہاں بیٹھی ہوئی ہے. ہمارے میں بھی اسلام آباد پنڈی سے ہو کے آ رہا ہوں، ہر طرف آرمی کھڑی ہے، سیکورٹی ایجنسیز کھڑی ہوئی ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کھڑی ہوئی ہیں. آپ کو کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. 5 دن سے آپ گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، آپ کو مسئلہ کوئی نہیں ہے. لیکن اس کے بعد آپ نے اتنا ابرپٹ سین کر دیا. آپ نے ہمیں وہاں جا کے اس گلچ میں اور ڈچ میں مارا ہے کہ جہاں سے ہمارا نکلنا مشکل ہو جائے گا. We already troubled by many regional problem, اور اس کے بعد یہ ہمارے ساتھ ہو گیا. تو دیکھیں یہ بہت بڑی امبیرسمنٹ ہو چکی ہے. اور نیوزی لینڈ اب جو مرضی کہہ رہے، کون سا کیسا تھریٹ آ گیا ہے جو ہم آج سے پہلے ہم نے کبھی دیکھا نہ ہو، یا ہماری ایجنسی کنٹرول نہ کر پاتی ہوں، یا ہماری سیکورٹی ایجنسیز کنٹرول نہ کر پاتی ہوں. ایسا کون سا گلچ ہے کہ ایک دم میں اٹھ کے بھاگ گئے؟ بھائی آپ نے سیکورٹی، فول پروف سیکورٹی آپ نے مانگی، ہم نے دی. آپ نے سیکورٹی کلیئرنس لی، آپ آئے. مطمئن ہوئے تو کرائسٹ چرچ میں گرن اٹھا کے بندہ کو مار دے آپ کو، تو وہ تو سیکورٹی تھریٹ تو وہاں پہ بھی موجود ہے. تو وہاں سے مسلمان کہاں سیف تھے؟ وہاں پہ تو سیریز میں AK-47 سے گولیاں ماری ہیں، M4 سے گولیاں ماری ہیں.
یہاں پہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہو رہا. دیکھیں سیکورٹی کا پرابلم پوری دنیا کا ہے, لیکن اگر ہائی آپ چیف ایگزیکٹو آپ کو فون کر کے بتا رہے ہیں میڈم جسنڈا کو, تو ان کو سمجھنا چاہیے تھا کہ اگر یہ فل پروف سیکورٹی دے رہے ہیں یا آپ سے بات کر رہے ہیں تو آپ کو بات مان لینی چاہیے. بیکاز اس کے بعد دیکھیں پاکستان میں کرکٹ ہونا مشکل ہے, اب بہت ناممکن سی چیز ہو گئی ہے. رمیز راجہ فیل سوری فار ہم, یو نو ریئلی فیل سوری فار ہم. ان کے اختیار میں آتے ساتھ اتنا بڑا میچ اپ کریٹ ہو گیا ان کے لیے, اور اب ان کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں. اب پاکستان کرکٹ واپس کیسے آئے گی؟ اب صرف ہم کیا ورلڈ کپ کھیلتے رہا کریں گے؟ ابھی پی ایس ایل سر پہ کھڑی ہے, اس میں پلیئر آئیں گے کہ نہیں آئیں گے, اب یہ بات بھی اب دیکھنی پڑے گی. سو دیکھنے یار ہمارے لیے بہت بڑی پرابلم. حالانکہ شعیب پی ایس ایل تو کھیل کے گئے پلیئرز, یعنی باہر کے پلیئرز آ کے پی ایس ایل کھیل کے گئے ہمارے یہاں اور بڑے مطمئن ہو کے گئے ہیں, اور جو انہوں نے کامنٹس کیے پاکستان کے بارے میں دوسروں کو بھی انوائٹ کیا ہے, تو یہ تو ہو چکا ابھی پی ایس ایل ہوا ہے. بھائی دیکھیں نا, آپ ہمیں وہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں اسٹینڈنگ, ہم ایسے ویلڈرنیس میں جا کے کھڑے ہو جائیں گے جہاں پہ اسٹینڈنگ نو ویئر بیسکلی. اور ہمارے لیے پرابلم یہ ہوگا کہ اب ہم کیسے کنونس کریں گے دنیا کو اس کے بعد؟ آپ نے تو ہمیں بالکل ذلیل کر کے رکھا ہوا ہے. تو اسی لیے پاکستان کی امیج کا مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے کہ پاکستان کا امیج کیا جائے گا. ابھی جب دیکھیں نیبرنگ کنٹری میں کیا کیا باتیں ہوں گی اب, اور کیا کیا الزامات لگائے جائیں گے پاکستان پہ, اور کیا کیا نیا نیریٹو کریٹ کیا جائے گا. دیکھیے اتنی مشکل سے پاکستان کا نیریٹو کریٹ ہو رہا ہے. پاکستان پیسفل کنٹری ہے, پاکستان کوشش کر رہا ہے پیس کے لیے, ریجنل پیس کے لیے کوشش کر رہا ہے, قربانیاں دی ہیں, پیسے لگائے ہیں. اس کے بعد ہمیں لیفٹ ود لاٹ آف امبیرسمنٹ, جیسے کہ اب ہم ایسی جگہ پہ کھڑے ہو چکے ہیں جہاں پہ اب ہماری طرف اب سیدھا اٹیک ہوگا, اب بالکل سیدھا اٹیک ہوگا. میڈیا ہمیں نہیں چھوڑے گا, بھارت نہیں چھوڑے گا, اور دنیا کا میڈیا نہیں چھوڑے گا ہمیں. تو یہ نیوزی لینڈ نے ہمیں بالکل ہی ذلیل کرا کے رکھ دیا ہمیں. تو مجھے بڑی امبیرسمنٹ ہو رہی ہے. آئی ایم فیلنگ ریئلی سیڈ فار مائی کنٹری بیکاز اٹس امیج آف پاکستان از بین ڈسٹرائڈ. لیکن شعیب اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات ہے کہ امیج کی تو ہم اس سے بڑے بڑے مسائل سے ہم نمٹ چکے ہیں اور آگے بڑھ چکے ہیں, کیونکہ ہم نے تو مطمئن کرنے کی پوری کوشش کی اور باقاعدہ طور پر بتایا بھی, ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی. تو پاکستان کا امیج تو خیر اس طرح کی کوششوں سے تو خراب ہونے والا ہے نہیں. یہ کہ تھوڑا مشکل آ جائے گی اور ہم فیس کر بھی رہے ہیں. 2009 سے کرکٹ نہیں ہو رہی تھی, لیکن ٹیمز پھر آئی بھی, زمبابوے آئی اور دیگر ٹیمز آئی, حالات بہتر ہونا شروع ہوئے. تو یہ تو چلتا ہی رہتا ہے. نیلم بھٹی صاحب کا بھی اس پہ ٹیک لے لیتے ہیں. بھٹی صاحب آگے آپ کیا فورسی کر رہے ہیں اگلی جو ٹیمز ہیں ان کے فیوچر ٹورز کے حوالے سے, اور یہ بھی بتائیے گا کہ اب نیوزی لینڈ کی ٹیم کب تک یہاں سے روانہ ہو جائے گی پاکستان سے؟ دیکھیں نیلم, اس موجودہ حالات میں تو اب اگلے مہینے انگلینڈ نے 2 T20 انٹرنیشنل کے لیے آنا تھا پنڈی. تو مجھے تو نہیں لگ رہا کہ ان حالات میں انگلینڈ کی ٹیم بھی پاکستان آ سکے. لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ کے پاس ایک آپشن موجود ہے کہ آئی سی سی کا ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی کا ایک سسٹم موجود ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ اپنا کیس لے کر اس کمیٹی کے سامنے جائے اور جتنا نقصان ہوا ہے اس سیریز سے نہ ہونے سے, وہ پاکستان کرکٹ بورڈ اس نقصان کے ازالے کے لیے آئی سی سی سے رجوع کر سکتا ہے. آئی سی سی انڈیپینڈنٹ جو ججز ہیں اس پر مشتمل ایک کمیٹی بنائے گا جو دونوں ملکوں کا جو پوائنٹ آف ویو وہ سنے گا. لیکن جس طرح نیوزی لینڈ نے منع کیا, میرے خیال سے ہائیسٹ لیول پر پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان جو خود اتنے بڑے کرکٹ کے اسٹار رہے ہیں, ان کی طرف سے نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر کو ایشورنس دلوائی گئی. اس کے باوجود انہوں نے افراتفری میں یہ دورہ ختم کر دیا. جہاں تک کہ نیوزی لینڈ ٹیم کی واپسی کا تعلق ہے, وہ کوشش تو یہی کر رہے ہیں کہ آج رات کو جو 2-3 فورن ایئر لائنز ہیں کسی بھی فلائٹ میں ان کو جگہ مل سکے. لیکن اب نیوزی لینڈ کے بہت سارے کھلاڑی اس میں انٹرسٹڈ ہیں کہ وہ بھارتی لیگ جو شروع ہو رہی ہے یو ای میں, وہاں جا کر میچز کھیلیں. لیکن یہ آپشن بھی زیر غور ہے کہ اگر نیوزی لینڈ کرکٹ اگلے چند گھنٹوں میں کوئی چارٹرڈ ٹرین ارینج کر سکے تو وہ چاہتے ہیں کہ چارٹرڈ ٹرین کے ذریعے ان کی ٹیم یہاں سے چلی جائے. لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو نئے چیئرمین آئے ہیں رمیز راجہ, ڈیفینیٹلی ان کے لیے بہت بڑا امتحان ہے کہ اس پوری سچویشن سے کس طرح وہ نبرد آزما ہوتے, کیونکہ 2-3 دن پہلے جب وہ لاہور میں اچھا شعیب یہی بتائیے گا کہ یہ بڑا رمیز راجہ کے لیے ایک ٹیسٹ, ماجد بھٹی بھی کہہ رہے ہیں, آپ بھی کہہ رہے ہیں, کیا آپشن ہو سکتا ہے؟ رمیز راجہ کیا ایسا کر سکتے ہیں, یعنی ان کا اس وقت موو کیا ہو سکتا ہے پاکستان کرکٹ کے لیے, پی سی بی کے لیے, اور اس سچویشن سے نمٹنے کے لیے؟ دیکھیں سیٹ بیک تو ہے, ایز اے چیئرمین پی سی بی سیٹ بیک بہت بڑا ہے, اور یہاں سے اوبیسلی
آپ کو بہت سی چیزیں دیکھنی پڑیں گی، بیکاز ابھی پاکستان ابھی جسٹ اباؤٹ ٹو اسٹارٹ کہ پاکستان فورن ٹیمز کو بلا رہا تھا، سکسیسفلی ہم نے سیریز کروائی. اب ایز اے پی سی بی چیئرمین ان کو ایک بڑا دھچکا لگ گیا ہے اور بہت بڑا ایک بریچ ہے اور بہت بڑا گلچ آ گیا ہے، جس کی وجہ سے اوبیسلی ان کو اب سر پھینکنا ہی نہیں تھے، ڈیل ود دس اور یہاں سے آگے نکلنا ان کو. اور ابھی آپ یہ بھول جائیں کہ کوئی ٹیم آپ کا وزٹ کرے گی بفور ورلڈ کپ، انگلینڈ نہیں آتی آپ کے پاس، اور بہت لانگر پیریڈ آف ٹائم کے تک آپ کی ٹیمیں شاید نہ آئیں. کوئی بات نہیں، ہم پہلے بھی رہ چکے ہیں اس ماحول میں، آج بھی زندہ رہنے کے لیے تیار ہیں. اٹس اے گریٹ نیشن، اس کو کوئی گرا نہیں سکتا. لیکن بات یہ ہے کہ اٹ از اے ویری 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 ٹائر سچویشن جس میں یہاں پر پی سی بی پھنس چکا ہے. کیونکہ یہاں پہ صرف دیکھیں براڈ کاسٹنگ کا نہیں، یہاں صرف نیوزی لینڈ کے جانے کا مسئلہ نہیں ہے، براڈ کاسٹنگ ہو رہی تھی یہاں پہ، یہاں اسپانسرشپ آئے ہوئے تھے، یہ سارا کا سارا پیسہ اور جو سب لیٹ کیا ہوا تھا ہم نے آپ کو آگے میچز کو، وہ سارے کے سارے پیسے ڈوب گئے ہیں. اور پیسوں کی زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ پاکستان کا امیج ڈوب گیا ہے. سو مجھے اس کی بڑی فکر تھی، اور جب میں نے خبر سنی، میں پنڈی سے ہی آ رہا تھا، تو میں جب سن رہا تھا نیوز کی، میں نے کہا ٹیمیں کیوں نہیں نکلی ابھی تک، 1:30 بجے ٹیمیں کیوں نہیں نکلی؟ انہوں نے کہا جی کووڈ کا کوئی مسئلہ ہے. میں نے کہا کچھ اور کوئی مسئلہ ہے، بیکاز سیکورٹی واز ریئلی ہائیلی الرٹ بائی دی سیکورٹی پنڈی اسلام آباد میں. تو مجھے یہ لگ رہا تھا کہ کوئی اور مسئلہ تو نہیں، مجھے بتا دو ابھی. انہوں نے کہا سر آئی کانٹ ٹیل یو رائٹ ناؤ، بٹ مجھے یہ تھوڑا سا فیل ہو رہا تھا کہ بیکاز دیکھیں یہ آنے والے وقت پاکستان کے لیے آسان نہیں ہوں گے، یہ آپ مانیں نہ مانیں، لیکن ہمیں وی نیڈ ٹو اسٹینڈ فرم ایز اے نیشن، بیکاز ہمیں بڑا کچھ برداشت کرنا ہوگا اگلے کچھ سالوں میں. اور دس از دا فرسٹ ایپیسوڈ دیٹ یو آر واچنگ. آپ کے ساتھ ساتھ شعیب، کرکٹ کے جو دیگر شائقین ہیں سبھی کو آج مایوسی ہوئی ہے. ہمارے ساتھ آگے ٹیسٹ کرکٹر عبدالرحمان صاحب، آپ کا کیا ٹیک ہے؟ سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات تھے، یقین دہانی بھی کروائی گئی، وزیر اعظم پاکستان نے ٹیلی فون کال کی نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم کو، اس کے باوجود سیکیورٹی خدشات کو بنیاد بنا کر دورہ پاکستان یک طرفہ طور پہ ختم کر دیا گیا. مجھے جو لگتا ہے، تھینک یو سو مچ سب کو، السلام علیکم. لیکن مجھے جو لگتا ہے کہ یہ پری پلان چیزیں تھیں کہ ایسا جب پہلے بھی بہت ساری ٹیمیں آئی ہیں، ابھی بھی یہ کافی دن سے پاکستان کے اندر ہی تھے، تو اگر ایسی چیزیں تھیں تو پہلے ڈیسائیڈ کی جاتی نا، یہ پہلے بتایا جاتا. لیکن ایک اچانک ایک میچ سے پہلے آج میچ ہونا ہے اور آپ کو پتہ لگ گیا کہ سیکورٹی نہیں صحیح ہمارے لیے، تو باقی دن آپ کو پتہ نہیں چلا کہ سیکورٹی کدھر تھی، آپ باقی دن بھی پاکستان نہیں تھے. یہ لیکن بڑی شرم والی بات ہے کہ ایسی چیز کو، سیریز کو خراب کر کے، پاکستان کا نام خراب کر کے یہاں سے چلے جانا. لیکن کوئی پاکستان کے سارے کرکٹر تو ہر بندہ مل کے یہ آواز اٹھائے گا کہ دنیا کی کرکٹ میں پاکستان ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ ہی رہے گا اللہ کے فضل سے. اور آگے بہت سارا ٹائم باقی ہے. ہمارے جو ینگسٹر ہیں بہت ساری پرفارمنسز ان کی آگے بھی دیں گے. پاکستان کا انشاءاللہ جو ریسنٹ ورلڈ کپ ہے اس میں پھر نام روشن کریں گے پاکستان کا، اور دوبارہ یہ ٹیمیں پاکستان کا انشاءاللہ سون ایز پاسبل دورہ کریں گی. تو ایسی چیزوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، بہت پہلے بھی ہمارے اوپر ایسی چیزیں آئی ہیں، اور یہ میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ پورا ایک پلان تھا انٹرنیشنلی. جیسے ابھی بھی انہوں نے فرمایا ماجد بھائی نے کہ آئی پی ایل ہو رہی ہے، تو اس کے لیے بھی وہ پورا اس پہ زور ڈالتے ہیں پلیئرز کے اوپر کہ ان کے ملک میں آ کے کھیلا جائے. ابھی جو پاکستان میں کے پی ایل ہوئی ہے اس میں بھی پلیئرز کو روکا گیا تھا، انٹرنیشنل پلیئرز کو کہ مت جانا یہ کے پی ایل کھیلنے کہ آپ انڈیا دوبارہ نہیں آ سکو گے. بالکل ہارشد گبز کا بیان اور پھر دیگر پلیئرز کو بھی روکا گیا. بالکل. اچھا عبدالرحمان ہمارے ساتھ ہی رہیے. عالیہ رشید نے میں جوائن کرا ایک بار پھر. عالیہ کیا تھریٹ تھی، اس سے متعلق آپ کو کچھ پتا چلا ہے جو شیئر کی پاکستان سے، پاکستانی حکام سے؟ نہیں، اس کو تو ہم حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ تھریٹ ان کو کیا ایگزیکٹ ورڈ میں کیا ملی ہیں، لیکن جو ہمیں بتایا گیا ہے نیوزی لینڈ کی حکومت کو، جو ہمیں بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو برطانوی ہائی کمیشن کا ذکر ہوا اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو اسیسمنٹ ہوئی ہیں یہاں پہ سیکیورٹی کی وہ انڈیپینڈنٹ سورسز سے کی جاتی ہیں، تو یہ ہماری اطلاعات ہیں. لیکن کس طرح کیا کس نے کس قسم کی تھریٹ دی ہیں اور کیا ایسی چیز ہے جو شیئر کی گئی ہے پاکستان کے حکام سے، یہ میرا خیال ہے ہمیں اس کے لیے تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا تاکہ آفیشیلی حکومت کی طرف سے ہمیں باضابطہ طور پہ بتایا جائے، تو پھر ہم اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں. لیکن بہت عجیب اور بہت افسوسناک ہے اس وقت، تو ایسا لگ رہا ہے پنڈی اسلام آباد میں جیسے بس غم میں ڈوبا ہوا شہر ہے بالکل، کیونکہ جو بیچارے آپ کو پتہ ہے کھلاڑیوں سے اتنی محبت اور اتنے سال
سالوں کے بعد 18 سال کے بعد ٹیم کا انتظار کر رہے ہیں، وہ لوگ ایسے منہ لٹکائے ہوئے سب ادھر سے ادھر گھوم رہے ہیں، کیونکہ بہت ہی زیادہ وہ پرجوش ہے کہ یہ ویکینڈ ہے، 3 ون ڈیز ہیں اور اتنے عرصے بعد ایک اچھی ٹیم کے ساتھ ہمارے میچز ہونے جا رہے ہیں، تو بہت ہی افسوسناک اسٹیٹس ہے اس وقت. لیکن ہمیں اس پہ میرا خیال ہے کہ جب تک تحقیقات ہوں اور نیوزی لینڈ کا پوائنٹ آف ویو پتہ چلے کہ ان کے اوپر اور اس کی نوعیت کتنی سیریس ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو کیا تھریٹ الرٹس ان کو ملے ہیں تو اس کی نوعیت کتنی سیریس ہے، کیا اتنی ہے جبکہ آپ کے ارد گرد کچھ بھی ایسا بظاہر جسمانی طور پر کچھ نہیں ہوا یا فزیکلی کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی کہ جس پہ کہیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی اٹیک ہوا ہے یا کہاں، اور کیا وہ لیول جو ہے تھریٹ کرنے والوں کا کیا وہ بھی اس طرح کا تھا کہ اس کی بیس کے اوپر آپ فوری طور پہ بالکل ڈر گئے اور آپ نے سیریز جو ہے وہ کینسل کر دی. اور خاص طور پہ یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ اگر ہمارے سیکیورٹی ایجنسیز بھی بات کر رہی ہیں، ہمارے پرائم منسٹر بات کر رہے ہیں ڈائریکٹ، اس کے باوجود اگر وہ یہ بات نہیں سن رہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پلیئرز کی جو سیکیورٹی ہے وہ ہمارے لیے سب سے صف اول ہے، ہونی بھی چاہیے، ہر ملک کی ہوتی ہے، لیکن جو آپ اتنے 4 دنوں سے یہاں بیٹھے ہیں، آپ اتنا انجوائے کر رہے ہیں، ہوٹل میں آپ کو ہر طرح سے سیکیورٹی بھی ملی ہوئی ہے، پروٹوکولز ملے ہوئے ہیں، آپ کو اسٹیڈیمز میں، گراؤنڈ میں پریکٹسز ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، تو پھر ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی. اگر تو ہوتی نا کہ سچویشن بہت خراب پاکستان میں چل رہی ہے تو آبویسلی یا تو آپ کے جو سیکیورٹی افسران ہیں وہ پہلے کلیئرنس ہی نہ دیتے اور اس کے بعد ان 4 دنوں میں بھی آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور ایسا کوئی واقعہ، کوئی ایسا حادثہ ضرور چھوٹا موٹا ہی ہو سکتا ہے. آپ کو تو ایک غیر معمولی قسم کی فل پروف سیکیورٹی دی گئی ہے، اس کے باوجود اگر آپ اس طرح کر رہے ہیں تو یہ دیکھنا ہوگا کہ چونکہ ہمارے پاس ان کا پوائنٹ آف ویو نہیں ہے انفارچونیٹلی، تو جب تک وہ سامنے نہیں آتی چیز کہ وہ کس طرح کی لیول ہے اس الرٹ کا، جو تھریٹ الرٹس ان کو آئی ہیں یا کون سی چیز ہے جس نے ان کو اتنا خوف زدہ کیا ہے کہ انہوں نے کینسل ہی کر دیا، تو میرا خیال ہے اس کے لیے ہمیں انٹیریئر منسٹر صاحب کی پریس کانفرنس کا بھی انتظار کرنا چاہیے. جی دیکھنا ہوگا، یہ سوالات تو کھڑے ہوتے ہیں، لیکن سکندر جیسے عبد الرحمان نے اس سارے معاملے کو دیکھا ہے، ان کا جو ویو پوائنٹ ہے، آپ بھی کچھ اسی قسم کی بات کر رہے تھے کہ اچانک ابرپٹ یہ کام کر دینا، تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ تو ہو سکتا ہے. اچھا عالیہ، اس سے پہلے پینل میں جو ڈسکشن ہو رہی تھی چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ کے کردار کے حوالے سے کہ اب فیوچر کو اگر ہم دیکھیں تو ان کے لیے کتنا چیلنجنگ ہوگا، یقیناً ان کے لیے بھی ایک ٹیسٹ کیس ہے کہ اب اس صورتحال میں کس طرح سے وہ ان چیزوں سے نبرد آزما ہوتے ہیں. دیکھیے یقینی طور پہ بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ ان کا آپ سمجھیے کہ ایک میجر اسائنمنٹ یہ تھا ان کے آنے کے بعد، لیکن یہ بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ پچھلا بورڈ جو خاص طور پہ وسیم خان بہت زیادہ اپنے تعلقات استعمال کر رہے تھے، اور ان کی بیسیکلی تو پچھلے بورڈ کی بہت زیادہ محنت اس میں شامل ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے 2015 سے سیٹھی صاحب نے جب زمبابوے کو بلایا تھا، یہ اس وقت سے کرکٹ جو ہے دوبارہ آنا شروع ہوئی تھی، لیکن اچھی ٹیمیں نہیں آ رہی تھیں، جس کی وجہ سے یہ نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کی جو ٹیموں کا اس سال آنا تھا یہ بہت ہی زیادہ خوش آئند تھا، اور پاکستان کے تمام کرکٹ لور جو ہیں وہ بہت ہی ایکسائٹڈ تھے کہ دونوں اچھی ٹیمیں آ رہی ہیں پاکستان میں اور ہمارے پلیئرز کو بھی سامنے کراؤڈ کو کھیلنے کا موقع ملے گا. مگر چیلنج جو ہے اس کا فریم ورک آپ کو دیکھنا پڑے گا نا، کیونکہ سیکیورٹی تو چیئرمین کے ہاتھ میں نہیں ہے، سیکیورٹی تو ظاہر ہے ہمارے سیکیورٹی کے اداروں کے ہاتھ میں ہے. کیا کہیں کوئی لوپ ہول تھا، کیا کہیں کوئی کوسچن مارک تھا، کیا کہیں کوئی کوتاہی ہوئی ہے، کیا کسی نے ہمیں ڈیمیج کرنے کی کوشش کی ہے، کیا ایکسٹرنل فورسز ہیں، انٹرنل فورسز ہیں، یہ کون لوگ ہیں جو پاکستان کرکٹ کو ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کا نام خراب کرنا چاہتے ہیں. میرا خیال ہے یہ ہائی ٹائم ہے کہ ہمارے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، ہماری عالیہ ہمارے ساتھ رہیے. اس وقت پی ٹی آئی کے رہنما سینیٹر فیصل جاوید نے ہمیں جوائن کیا. فیصل بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. اس وقت حکومت کا موقف کیا ہے، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان کا بھی رابطہ ہوا جسنڈا آرڈن سے، لیکن انہوں نے دورہ ختم کر دیا، بتائیے کچھ ذرا. دیکھیے سب سے پہلی بات یہ کہ پاکستان کی جو سیکیورٹی سچویشن ہے وہ اس قدر سیٹسفیکٹری ہے کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم جب یہاں آئی، سیکیورٹی ٹیم وہ پوری سیٹسفائی ہو کی گئی، پھر نیوزی لینڈ کی ٹیم یہاں آ گئی، انہوں نے پنڈی کرکٹ گراؤنڈ میں ابھی وہیں سے واپس آ رہا ہوں، وہاں پہ پریکٹس بھی کی اور آتے رہے 2-3-4 دن، اور ہر لحاظ سے پاکستان کی سیکیورٹی سچویشن بہتر ہے. پاکستان نے ریسنٹلی ہوسٹ کیا ہے، ساؤتھ افریقہ آیا پاکستان، ویسٹ انڈیز پاکستان آئی، زمبابوے کی ٹیم پاکستان آئی،
श्रीलंका की टीम पाकिस्तान आई, MCC की टीम पाकिस्तान आई, PSL के मैचेस पाकिस्तान में हुए जिसमें इंटरनेशनल क्रिकेटर्स आए, मुजफ्फराबाद में KPL का इनेकाद हुआ। तो हर लिहाज से पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन बेहतरीन है और शाकीन क्रिकेट को बहुत मायूसी हुई है क्योंकि न्यूजीलैंड ने आखिरी मिनट पे, अभी सिर्फ टॉस होने में कुछ देर बाकी थी कि उससे पहले उन्होंने विथड्रॉ किया है। ये बिल्कुल समझ से एक बालातर चीज है जी। फैसल, लेकिन आप हुकूमत के नुमाइंदे, आप ये बेहतर बता पाएंगे, आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन होंगी हमसे ज्यादा, कि यानी क्या तबादला ख्याल क्या हुआ, यानी क्या थ्रेड्स बताए गए और इतना कन्विंस करने के बावजूद वो नहीं माने, और ये एब्रप्ट फैसला 2 से 2.5 घंटे के अंदर? देखिए, इस पे तो इंटीरियर मिनिस्ट्री अपना मौकफ देगी, लेकिन जहां तक एज अ क्रिकेट लवर मैं इस चीज को देखता हूं, बड़ी मायूसी हुई है क्योंकि आखिरी मिनट पे इस तरह से विथड्रॉ करना। और याद रखिए, क्रिकेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे इंटरनेशनल मैसेज जाती है और इंटरनेशनल मैसेज भेजा गया, ये बहुत ही एक गलत चीज हुई है। पाकिस्तान को इस पे बड़ा एक तगड़ा स्टांस लेना होगा क्योंकि पाकिस्तान की सिचुएशन बहुत बेहतर हो गई है। सरबराह मुमलिकत पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं बैक टू बैक। जब UN के सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान आए तो उन्होंने कहा कि फ्रॉम टेररिज्म टू टूरिज्म, फिनोमिनल कम बैक इन पाकिस्तान। इंटरनेशनल मैगजीन जो हैं के ऊपर वो पाकिस्तान को नंबर 1 टूरिस्ट डेस्टिनेशन करार दे रहे हैं। तो जब इस कदर अच्छी सिचुएशन है तो जाहिर है हमारे दुश्मन को ये चीज अच्छी नहीं लगेगी। तो यकीनी तौर पे साजिश की बू नजर हमें आ रही है और इस चीज पे हमें बड़ा एक तगड़ा स्टांस लेना होगा। और आज जो शाकीन क्रिकेट है वो बहुत ज्यादा मायूसी का शिकार है। अच्छा फैसल साहब, अब अगले महीने इंग्लैंड की टीम को पाकिस्तान आना है, तो हुकूमत की जानिब से कोई राब्ता किया गया है इंग्लैंड के ऑफिशियल से इस दौरे से मुतालिक? नहीं, वो तो बिल्कुल देखें, पहले भी जो टीम्स आई हैं और अब आगे भी जो टीम्स इंशाल्लाह आएंगी, तो वो तो सिचुएशन उस लिहाज से तो सबके लिए ठीक है। ये अभी समझ से बालातर चीज हो गई कि आखिरी मिनट पे ये क्यों कर इन्होंने किया और एक एकतरफा फैसला कैसे कर लिया। हालांकि पूरी तरह से उनको अश्योर भी करवाया गया था और जाहिर है इस पे एक टेक्निकल पूरा एक प्रोसीजर होता है और उसके बाद जाकर के टीम आती है। और जब टीम आ जाती है और उसके बाद फिर एकतरफा फैसला कर लें तो ये चीज समझ से बाहर है। आने वाला इंशाल्लाह पाकिस्तान में बाकी टीमें टूर करेंगी, इंग्लैंड की टीम भी टूर करेगी, बाकी लोग भी पाकिस्तान आएंगे। जिस तरह से हम करते आए इंटरनेशनल क्रिकेट को, याद रखें पाकिस्तान में फुल स्केल इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हुई थी और ये हमारे दुश्मन को ये चीज अच्छी नहीं लगेगी। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारी सिक्योरिटी की सिचुएशन बेहतरीन है और इससे आखिरी मिनट पे निकल जाना ये समझ से बालातर है। फैसल, आप जो ये बात कर रहे हैं इससे यानी ये तासुर बाकायदा भरपूर जा रहा है कि डिप्लोमेटिक फोरम्स और पॉलिटिकल फोरम्स पे भी आप इस पे बात करेंगे न्यूजीलैंड की हुकूमत से कि ये कैसे हुआ है? एब्सोल्युटली, ये करना पड़ेगा। इस पे बहुत स्ट्रांग पोजीशन लेनी है पाकिस्तान ने। ये ऐसे ही थोड़े ही है, पाकिस्तान ने इस कदर इम्प्रूव कर गया। इस तरह थोड़ा ही है कि आप यूं कर दें जी आखिरी मिनट पे टॉस से पहले आप कहें हमने नहीं खेलना, वापस जा रहे हैं, सिक्योरिटी से एक तरफा फैसला कर ले। किसी सूरत ये चीज एक्सेप्टेबल तो नहीं है। इसलिए इसे हर फोरम पे पाकिस्तान अपना मुकदमा उठाएगा। पाकिस्तान को अपना मुकदमा ICC के साथ भी उठाना चाहिए क्योंकि जो इंटरनेशनल मैसेज गया क्रिकेट के प्लेटफॉर्म से वो पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। इसलिए बड़ा एक तगड़ा स्टांस लेगा पाकिस्तान और दुनिया को बाबर करवाएगा। रहनुमा PTI सेनेटर फैसल जावेद हमारे साथ है। शुएब, फैसल ने जैसे कहा तो इट्स नॉट ऑल अबाउट क्रिकेट की उन्होंने बात की और यही अभी आलिया भी बात कर रही थी और दीगर जगहों से भी यही एक मौक़िफ़ आ रहा था कि ये सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है, इसमें कुछ और पहलू भी हैं जिनको देखना पड़ेगा। देखिए बहुत सारी चीजें हैं। देखिए मैं तो पहले भी कह चुका हूँ आपको कि देखिए पाकिस्तान के लिए टफ टाइम्स अहेड हैं और पाकिस्तान को एज अ नेशन वी नीड टू स्टैंड फर्म। एज अ नेशन हमें बहुत सारी चीजें झेलनी भी पड़ेंगी और देखनी भी पड़ेंगी। लेकिन बात यह है कि देखें जब आपको हाईएस्ट लेवल की ऊपर सिक्योरिटी मिल गई है फिर आपके पास कोई वजह नहीं रहती कि आप पाकिस्तान को ऐसी एम्बैरसमेंट सिचुएशन में डालें, कोई वजह नहीं है। और आप एकदम एकतरफा फैसला करके आप कहते अच्छा जी मैं जा रहा हूँ जी। यार ये बच्चों के क्लब का मैच तो नहीं हो रहा ना यार, इंटरनेशनल मैच हो रहा है। यहाँ पे 2 कंट्रीज आर इन्वॉल्व, यहाँ पे पाकिस्तान इज इन्वॉल्व। तो हम किसी रीजन से बने हुए हैं, हम किसी रीजन की वजह से यहाँ पे पाकिस्तान जो दुनिया क्रिकेट में इतना नाम कमाया पाकिस्तान ने या इतनी बड़ी नेशन है पाकिस्तान अक्रॉस द वर्ल्ड, आप उसको इस तरह एकदम छोड़ के चले जाएंगे।
کہ جی ہم آپ کے ساتھ نہیں کھیلتے, سیکورٹی تھریٹ آ گئی ہے بھائی, تو بھائی ہمارے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کرو, بتاؤ بھائی کتنی سیریس اور سیریس تھریٹ ہے, اور اس کے بعد ہم بتاتے ہیں جی آپ کو ٹھیک ہے, اگر ہم سیکورٹی پرووائڈ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے, پھر آپ اپنا فیصلہ کرو, چل جائیں گھر پہ. تو جی کانٹ ڈو لائک دس یار, مجھے تو بالکل ہی سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے کیسے کر دیا. پاکستان کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور تگڑا کرنا ہے, اور ہم ایز اے کرکٹرز, ایز اے برانڈ امبیسڈرز آف دا کنٹری, ہم اس کو پورا احتجاج کریں گے, سوشل میڈیا کے اوپر بھی کریں گے, اور بتائیں گے کہ یار یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہوا. آپ کس طرح منہ اٹھا کے ایک دفعہ ایک منہ اٹھا کے آپ آ گئے اور منہ اٹھا کے آپ چلے گئے واپس. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ نے فیصلہ پہلے کیا کیوں آنے کا, اور جانے کا فیصلہ آپ نے کیوں کیا, تو مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی. تو آئی تھنک دس از ریئلی امبیرسنگ فار پاکستان, اور مجھے تکلیف اس چیز کی ہو رہی ہے یار کہ آپ پہلے ہمارے پرائم منسٹر کی بات کو وزن تو دیں, اور ان کو کوئی ویلیو تو کریں پرائم منسٹر کو. اگر وہ کہہ رہے ہیں آپ کو کہ ہم آپ کو سیکورٹی پرووائڈ کر رہے ہیں, اور کوئی ایسی بات نہیں ہے, جو بھی ہوگا اس کو نبی آن می. جی بالکل شیخ, جیسے آپ نے کہا کہ یہ صورتحال جو اب ہم فیس کر رہے ہیں, اس سے بہتر تو یہ تھا کہ آپ آتے ہی نہیں, یعنی آپ اگر کوئی پرابلم تھی آپ کو تو آپ کو آنا ہی نہیں. جی جی میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا. ابھی آپ دیکھیں تصویریں دکھا رہے ہیں سیکورٹی, یہ ان کا جو سیکورٹی وقت آیا ہوا تھا, وہ یہاں پہ آپ کو دیکھ رہا ہے, سارا کچھ دیکھ رہا ہے, سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے. تب کیا افغانستان کی سچویشن نہیں ہوئی تھی, افغانستان کی سچویشن ہو رہی تھی, سارا کچھ ہو رہا تھا, پین آؤٹ ہو رہی تھی چیزیں. پاکستان نے آپ کی انشورنس دی, ایشور کروایا, آپ نے انشورنس لی, ایشورڈ ہوئے, آپ آئے, اور آل آف سڈن آپ نے اتنا ابرپٹ فیصلہ کر لیا کہ آپ ہوٹل سے باہر نہیں نکل رہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس دور میں آپ پاکستان کے ساتھ کیا ہوگا, سوشل میڈیا کے دور میں یا پرنٹ میڈیا کے دور میں پاکستان کے ساتھ کیا ہوگا؟ آپ اس طرح منہ اٹھا کے چلے جائیں گے تو پاکستان کے ساتھ یہ میڈیا کیا کرے گا؟ اوبیسلی امبیرسمنٹ ہمیں برداشت کرنی پڑے گی. تو یہ نیوزی لینڈ کو سوچ لینا چاہیے تھا کہ چلے ایک آدھا دن رک جاتے ہیں, ایک آدھا دن کے بعد اسسمنٹ کر لیتے ہیں, شاید ہم کل کھیل لیتے ہیں, ایک آدھا میچ ہاں منسوخ ہو سکتا ہے, اس کے بعد کھیل لیتے ہیں, پھر آگے بھی پنڈی میں ہی نہیں ہے سارے میچز بھی, T20 میچز بھی ہیں. جی میں کہہ رہا ہوں ایک دن فیکس کر لیں. اتنا ابرپٹلی کوئی سوسائڈ اٹیک تھوڑی ہو گیا بھائی جو آپ اٹھ کے جا رہے ہیں. ایسا کوئی اٹیک کوئی AK-47 سے آپ کو کسی نے معاذ اللہ کسی نے کر تو نہیں دیا کہ آپ اس طرح ابرپٹلی اٹھ کے چلے گئے, یا کوئی 2 کلومیٹر دور آپ کو انسیڈنٹ ہوا ہوگا ایسا کہ آپ اس کی وجہ سے دیش پہ آپ جا رہے ہوں. اور سڈن یار آپ جس ہوٹل سے باہر نہیں نکل رہے, ہم یہاں سے وہاں نہیں جا رہے, اور بھائی اتنا ہی ڈرنا تھا تو آنا ہی نہیں تھا نا پہلے. میں نے اسی لیے آپ کا جب انٹرو کرایا تھا شعیب, میں نے یہ کہا تھا کہ جگرے سے کھیلنے والے شعیب اختر اس فیصلے پہ کیا بات کریں گے, اور وہ بالکل آپ وہی بات کر رہے ہیں. ظاہر ہے اگریسو کرکٹ کی آپ بات کرتے ہیں, مائنڈ سیٹ کی بات کرتے ہیں, تو یہاں جو مائنڈ سیٹ نظر آ رہا ہے بڑا اس بالکل کوانٹری ٹو دیٹ. اچھا عبدالرحمان, آپ یہ کہیے گا, جیسے شعیب اختر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اتنی محنت کی انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی کے لیے, اور آہستہ آہستہ ایک ایک قدم بڑھ کر زمبابوے کی ٹیم, کینیا, پھر یہ ساری ٹیمز آتی رہی, اور اب ہم اس پوزیشن میں تھے کہ نیوزی لینڈ آ رہی ہے اور انگلینڈ آ رہی ہے. تو اب نیوزی لینڈ کا تو آنا ہمارے لیے سارا وہ جو ہم نے محنت کی تھی وہ ریورس ساری محنت ہو جائے گی. اور یہ تو ٹیپ بال کرکٹ میں نہیں ہوتا اس طرح کہ ٹیم دونوں آ گئی اور اس کے بعد جی ہم نہیں کھیلتے, ہم جا رہے ہیں اٹھ کر. تو کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ یہ آپ کا بڑا ویلڈ کوشچن ہے کہ کوئی ٹیپ بال کی کرکٹ بھی ہوتی ہے تو اس میں بھی کوئی ایسے آ کے واپس نہیں جاتا. تو میرا میری سوچ ہے کہ جب یہ گراؤنڈ ہوٹل سے صبح گراؤنڈ بھی آ گئی, انہوں نے اپنا وارم اپ سیشن بھی کر لیا, تو جب ٹاس سے پہلے ایسی کون سی چیز ہوئی کہ کس نے ان کو بتایا؟ ایون پلیئرز کے پاس بھی کوئی سیل فون نہیں ہوتے, ایک مینجمنٹ کے ایک آدھے بندے کے پاس فون ہوتا ہے. تو کون سا ایسا تھریڈ آیا کہ جس کی وجہ سے ٹاس نہیں ہو سکا اور یہ گراؤنڈ سے ہی واپس چلے گئے؟ کیونکہ اگر ہوٹل میں رہتے یا کوئی ایسی چیز ہوتی تو سمجھ میں بھی آتا ہے کہ ہاں جن کے پلیئرز کو تھریڈ ہوا ہے یا کسی مینجمنٹ کے بندے کو تھریڈ ہوا ہے. تو گراؤنڈ آ کے تو ساری سیکورٹی تو ان کے ساتھ ہے, تو گراؤنڈ بھی موجود ہے, ہوٹل بھی موجود ہے. تو لیکن یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ ان کے پیچھے میں نے آپ کو جیسے پہلے بھی فرمایا کہ پیچھے کوئی پلان ہے کہ جس کی وجہ سے ایسے پاکستان کے ساتھ کیا جا رہا ہے. لیکن انشاءاللہ اللہ کے فضل سے پاکستان ہمیشہ زندہ ہے, اور ہمیشہ ہی پوری قوم اس کے لیے اٹھے گی اور پوری قوم احتجاج کرے گی کہ واقعی یہ پاکستان کے ساتھ زیادتی ہے کہ ایسے ایک دم سے گراؤنڈ چھوڑ کے چلے جانا, اور یہ بزدلی کی نشانی ہوتی ہے کہ آپ گراؤنڈ چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ واٹ ہیپنڈ دیئر, کہ آگے انشاءاللہ آپ بتا رہے ہیں کہ پریس کانفرنس ہوگی تو اس میں ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی. جیسے ہمارے وزیر اعظم عمران خان نے بھی فون کیا, ان کو سیٹسفائی کیا کہ ہمارے ملک میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. تو جب یہ ساری چیزیں بیچ میں آ جائیں تو پھر تو کوئی باقی چیز رہ بھی نہیں جاتی کہ جس پہ آپ سیٹسفائی نہیں ہو رہے. تو لیٹس سی کہ آگے یہ کیا ہوتا ہے. لیکن آئی ہوپ کہ پاکستان کے جتنے بھی کرکٹر لیجنڈ ہیں وہ اس بات کو اٹھائیں گے, پوری ہماری قوم اس بات
بات کو ایک ڈنڈے پہ لے کے اٹھائے گی کہ پاکستان میں آنے والی کرکٹ ہمیشہ آباد رہنی چاہیے. اب پاکستان کی ڈومیسٹک میں آگے یہ کوور ٹیم تھوڑا سا کور ہوتا ہے انشاءاللہ, تو اس میں پاکستان میں کراؤڈ کھولنا چاہیے. پاکستان کے جتنے بھی ڈومیسٹک میچز ہیں اس میں ریکویسٹ کرتے ہیں ہم سارے عوام کو کہ آ کے دیکھیں اور پوری دنیا کو میسج دے کہ پاکستان میں ہر چیز امن ہے, ہر چیز آرام سے ہو رہی ہے. لیکن یہ کسی دشمن چیز کا پلان ہے کہ ان کا کہ پاکستان میں کرکٹ نہ ہو, کیونکہ ویسٹ انڈیز آ گئی, سری لنکا آ گئی, آہستہ آہستہ سارے ملکوں کی ٹیمیں پاکستان آنا شروع ہو گئی تھی, لیکن یہ ان سے برداشت نہیں ہوا, جس کی وجہ سے یہ پلان ہے کہ یہ آگے کامیاب بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. اس پہ آئی سی سی کو بھی چاہیے کہ پوری سپورٹ کرے پاکستان کو, پی سی بی کو, پوری دنیا کرکٹ میں اس کا اچھا میسج دینا چاہیے. اور یہ تو پوری دنیا یقیناً جانتی ہے کہ کس طرح سے پاکستان میں کرکٹ کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. اچھا عالیہ, اب یہ جو نیوزی لینڈ کی ٹیم نے ایک طرفہ فیصلہ لیا ہے, کیا اس کی کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں آگے فیوچر ٹورز دیگر ٹیمز نے جو پاکستان آنا ہے, اور پاکستان پی سی بی کو خاص طور پہ آئی سی سی کے سامنے یہ کیس کیسے رکھنا چاہیے؟ دیکھیے بائی لیٹرل سیریز جو ہے وہ دو ملکوں کے درمیان ہوتی ہیں, دو کرکٹ بورڈز کے درمیان ہوتی ہیں. اس کا آئی سی سی سے اس طرح تعلق نہیں ہوتا کیونکہ یہ آئی سی سی ایونٹ نہیں ہے. انفارچونیٹلی ہمارا جو ڈی آر ایس کا ایشو ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ایک ہمارا اسٹیٹس ہی چینج ہو گیا, ادروائز ہماری جو ٹیسٹ چیمپئن شپ ون ڈے چیمپئن شپ ہے اس میں اس کے پوائنٹس جو ہیں وہ ایڈ ہونے تھے, جو اس کے بعد ڈی آر ایس نہ ہونے کی وجہ سے, کیونکہ وہ شرط ہوتی ہے اگر آپ اس لیول پہ میچز کھیل رہے ہیں تو اس کی وہ شرط ہوتی ہے کہ ڈی آر ایس ہونا ضروری ہے. یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو رمیز راجہ کے آنے سے پہلے جو لوگ ہینڈل کر رہے تھے, یہ ان کی نالائقی ہے بہت بڑی کہ وہ ڈی آر ایس جو ہے اس کو بر وقت اس کا ارینجمنٹ نہیں کر سکے. اور چونکہ وہ صرف دنیا میں 2-3 کمپنیز ہیں جو کام کرتی ہیں تو ان کو بہت پہلے ایڈوانس میں بک کرنا پڑتا ہے. تو اینی ہاؤ اس کی وجہ سے یہ جو اسٹیٹس تھا اس سیریز کا وہ دو بائی لیٹرل دونوں ملکوں کے درمیان سیریز کا ہو گیا, جو کہ اس کا حصہ نہیں تھی, ون ڈے چیمپئن شپ کا حصہ نہیں تھی. تو ایشو جو ہے یہ اس وقت آئی سی سی کا بھی نہیں ہے, یہ دو ملکوں کا ہے. اور جو لیول ہے دونوں ملکوں کی سیکیورٹی کا اور ہائیسٹ لیول پہ جو بات ہونی ہے وہاں پہ اس چیز کو میرا خیال ہے ٹیک اپ کرنا پڑے گا. کہ کیونکہ یہ جیسے سب کہہ رہے ہیں اور بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی مذاق کی بات تو نہیں ہے کہ آپ یک طرفہ فیصلہ کر کے چلتے بنے اور پورے ہمارے انتظامات اور ہماری جتنی انویسٹمنٹ ہے وہ سب دھری کی دھری رہ جائے. تو یہ ایک پروٹوکول وائز بھی یہ کوئی بہت اچھا ایکٹ نہیں ہے, مگر اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں اس کے اوپر جو فیکٹس اینڈ فگرز جب سامنے لا کے دونوں حکومتیں, کیونکہ یہ حکومتی لیول کی چیز ہے, کیونکہ یہ سیکیورٹی کے حوالے سے چیز ہوئی ہے, یہ کرکٹ کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہوئی, اب ثابت ہو گیا کہ یہ کووڈ کی وجہ سے بھی نہیں ہوئی. تو اس وجہ سے یہ ہائیسٹ لیول پہ اس کو ٹیک اپ کیا جائے گا, اس کو ڈسکس کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ اس کی کون سی وجوہات ہیں, کہاں کمزور پہلو تھے, کیا وہ واقعی جینوئن تھے. کیونکہ دیکھیں ہم ابھی ٹھیک ہے بحیثیت پاکستانی تو ہم بہت ایموشنل ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادتی ہوئی ہے, لیکن چونکہ کہانی کے دو رخ ہوتے ہیں, اگر ان کا پوائنٹ آف ویو جب ہمارے سامنے آئے گا تو شاید ہمیں پتہ چلے گا کہ سیریسنیس کا لیول کیا تھا, وہ کیوں اتنا زیادہ خوفزدہ ہو گئے, کیا انہوں نے اوور ریئیکٹ کیا یا وہ بہت زیادہ انسیکیورٹی انہوں نے فیل کی چھوٹی سی بات کو لے کے بھی, جس کا شاید کوئی وجود تھا بھی نہیں. اگر کوئی ایسا میسج بھی آ بھی گیا یا کوئی فون آ بھی گیا تو وہ کیا اتنا سنجیدہ تھا یا اس لیول کا تھا کہ آپ بہت ہی خوفزدہ ہو کے کمروں میں بند ہو جائیں اور گراؤنڈ میں جانے سے انکار کر دیں. یہ بہت بڑی امبیرسمنٹ ہے اور یہ بہت شیمفل ایکٹ ہے ایکچولی نیوزی لینڈ کی ٹیم کی طرف سے, ان کی مینجمنٹ کی طرف سے. اچھا سکندر, آپ یہ کہیے گا جیسے عالیہ کہہ رہی ہیں کہ اس طرف کا بھی موقف پوری طرح جب سامنے آئے گا تو پھر دیکھنا ہوگا کہ کیا تھریٹ تھا, لیکن یہ بات تو ہم حتمی طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ بھی معلومات پاکستانی حکام سے انہوں نے شیئر کی, پاکستانی حکام نے اس کو اتنا سیریس نہیں کنسیڈر کیا اور اسی وجہ سے کنونس کیا کیونکہ ہم میزبان ہیں اور میزبان ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری بنتی تھی, اور اس لیے بھی زیادہ ذمہ داری بنتی تھی کہ انٹرنیشنل کرکٹ ہمارے یہاں واپس آ رہی ہے اور واقعات پہلے ہو چکے ہیں اس طرح کے, تو ہم زیادہ کنسرن تھے. لیکن اس کے باوجود ہم نے کنونس کرنے کی کوشش کی, ہم نے کہا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے اور آپ کھیلیں یہاں پہ, دورہ مکمل کریں. تو یہ بات تو ہم حتمی طور پہ کہہ سکتے ہیں نا کہ کوئی ایسا سیریس کوئی تھریٹ تھا نہیں, کیونکہ ہم نے کنونس کیا ہے نیوزی لینڈ ٹیم کو. نہیں دیکھیں ہم نے کنونس بھی کیا, مگر بالکل ان کا بہت ہی شیمفل ایکٹ ہے یہ نیوزی لینڈ کی طرف سے. آپ اس طرح نہیں کر سکتے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ بھی دنیا کی, میں ابھی
25 अगस्त की बात है, मैं इस्लामाबाद में था और जिस होटल में मैं ठहरा हुआ था वहाँ दुनिया भर की फौजें आई हुई थी। यानी कि जब आपको सारी फौजों को निकालना होता है तो वो उस वक्त कोई थ्रेट नहीं होता। ये हमारा दुश्मन हमारे साथ पूरा काम दिखा गया है। देखें, आप लोग खुद ही बता रहे हैं कि यहाँ से जहाज, अब ये फैसला हो रहा है कि वो आईपीएल खेलने जाएं या वो अपने घर जाएं। यानी कि यहाँ से वो खुशी खुशी भाग रहे हैं आईपीएल खेलने के लिए। तो आपको मतलब है कि ये तो सारा खेल आपके सामने खुलकर आ गया है कि ये किसकी शरारत है और ये कहाँ से शरारत हुई है और हम उसको एक्सेप्ट कर गए। और मुझे इतनी मतलब मैं इतना गुस्से में हूँ कि मैं नहीं चाहता कि मेरे अल्फाज को ऐसा निकल जाए कि ये बहुत ही गलत एक्ट हुआ है। मुझे अभी एक हमारे फॉर्मर चेयरमैन है ईओबीआई के अजहर हमीद, वो क्रिकेट पे लिखते हैं, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है। उन्होंने कहा, वो मुझे वो आर्टिकल भेज रहे हैं कि जब फिल ह्यूज की डेथ हुई थी तो उन्होंने एक दिन की छुट्टी ली थी मैच की न्यूजीलैंड ने, और जब उसके अगले हफ्ते में जब वो हमारा पीएनएस का जो वाकया हुआ था जहां बच्चों की डेथ हुई थी 300 बच्चों की, तो उन्होंने वनडे मैच पोस्टपोन नहीं किया था। उस वक्त भी न्यूजीलैंड वहां थी, ये उनका दावा है और उन्होंने इस पे आर्टिकल भी लिखा है। तो न्यूजीलैंड को इस बात की शर्मिंदगी उठानी चाहिए कि जब उन्होंने हमारे साथ बहुत ज्यादती की है और इतना बड़ा हमें झटका दिया है और ग्राउंड पे आके झटका दिया है कि इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती हमें। अब हमें देखें, हम जो बार बार कह रहे हैं कि क्रिकेटर्स को ये करना चाहिए, क्रिकेटर्स को वो करना चाहिए, नहीं, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यह फैसला करना चाहिए कि हम अब किसी के लिए चैरिटी के लिए नहीं जाएंगे, हम किसी के लिए किसी को फायदा पहुंचाने के लिए कि किसी को नुकसान हो रहा है तो हम उनके लिए नहीं जाएंगे। अब हमें भी स्टांस लेना पड़ेगा, हमें भी सख्त होना पड़ेगा। हम हर जगह पहुंच जाते हैं, हमें भी अपनी थोड़ी सी शर्म और गैरत दिखानी चाहिए। तो मैं तो क्रिकेट बोर्ड से कहूंगा कि आप जो है इस पे स्टैंड लें और सख्ती के साथ स्टैंड लें। आइंदा हम किसी के मदद के लिए ना जाएं जिस तरह के हम इंग्लैंड की मदद के लिए गए, और शरारत भी इंग्लैंड वैसी ने की है और किसी और ने नहीं की है, तो वहीं से उनको इतला दी गई है जिसने भी इतला दी। मगर वो बात भी सही है कि हमें उनका भी मौक़िफ़ सुनना चाहिए कि आखिर उनको क्या कहा गया है, आखिर कौन सी ऐसी चीज होगी कि उन्होंने कमरे से निकलने से इनकार कर दिया। ये तो बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसमेंट की बात है और पाकिस्तान को उस पर सीरियसली बात करनी चाहिए। बिल्कुल, सिकंदर बख्ती कह रहे हैं कि उनका मौक़िफ़ भी देखना होगा, लेकिन ये बड़ी सीरियस बात है और पाकिस्तान को अपना मौक़िफ़ उठाना चाहिए। अब्दुर्रहमान हमारे साथ हैं, अब्दुर्रहमान हमारे साथ ही है इस वक्त। आप ये कहिएगा कि जैसे सिकंदर ने कहा कि हम जिस तरीके से मतलब कोऑपरेट करते हैं दीगर टीम्स के साथ, न्यूजीलैंड के साथ भी हमने जिस तरीके से किया, इंग्लैंड के साथ भी, लेकिन हमें उस तरीके से रिवॉर्ड नहीं मिलता है और हमारे पाकिस्तान को सिंगल आउट किया जाता है और एक लॉबी है। और उन्होंने ये भी बताया कि अब ये क्रिकेटर्स सोच रहे हैं कि यहाँ से टीम न्यूजीलैंड जाएगी या फिर आईपीएल खेलने जाएगी। तो वही बात हो रही है जो आप कर रहे थे, जिस तरफ आप निशानदही कर रहे थे। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि ये पाकिस्तान पीसीबी को चाहिए कि इस पे अब पूरा एक अच्छे तरीके से स्टैंड ले और दुनिया क्रिकेट को मैसेज जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान एक मेहमान नवाज मुल्क है। इसलिए हम जब कोई आती है, टीम आता है या वैसे भी कोई आता है, तो हम मेहमान नवाजी उसकी बहुत ज्यादा करते हैं। तो इस वजह से भी लोग सर पे चढ़ जाते हैं। ये पाकिस्तान का वो है, सकाफत है एक, कि जो लोगों को मेहमान बन के अच्छे तरीके से ट्रीट करना। लेकिन इसको इंडिया, ये लॉबी है पूरी इसके पीछे कि जो पाकिस्तान क्रिकेट को खराब करना चाहती है, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट डे बाय डे इंप्रूव हो रही थी और उसके बाद पाकिस्तान मुल्क में बहुत सारी क्रिकेट जैसे पीएसएल और डोमेस्टिक क्रिकेट केपीएल, बहुत ये न्यूजीलैंड सीरीज थी, इससे पहले भी सीरीज थी, इसके बाद इंग्लैंड में आना था, तो वो उनसे चीजें बर्दाश्त नहीं हो रही। अब वो प्लेयर्स को कैसे इस चीज से कायल कर रहे हैं, कैसे इस न्यूजीलैंड बोर्ड को उन्होंने इस पे कायल कर लिया कि इस सीरीज को खत्म कर दिया जाए टॉस से पहले। तो ये कितना बड़ा डिसीजन था और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए धचका था। लेकिन आई होप कि आगे इन चीजों के ऊपर पीसीबी और ये हम सब मिलके इस पे एक ऐसा मौक़िफ़ उठाए कि जिससे पाकिस्तान क्रिकेट पे कोई आगे आंच ना आए। आने वाले वक्त में हमारे पास बहुत क्रिकेट है, दुनिया क्रिकेट में पाकिस्तान का नाम है। पाकिस्तान टीम के वर्ल्ड क्लास प्लेयर अभी भी आईसीसी की रैंकिंग में नंबर 1 है, नंबर 2 पे है। इन 10 नंबरों के अंदर पाकिस्तान के प्लेयर है, टॉप क्रिकेटर है हमारे पास पाकिस्तान के, जो पूरी दुनिया में माने जाते हैं। तो इंशाल्लाह इन चीजों से पाकिस्तान क्रिकेट को उम्मीद करता हूँ कि कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आगे बहुत सारी दुनिया जिंदगी पड़ी है, आगे बहुत सारी क्रिकेट पड़ी है जो पाकिस्तान आएगी भी इंशाल्लाह। और पाकिस्तान के सब प्लेयर्स और पूरी पब्लिक हमारी पूरा क्राउड पैक होके इस क्रिकेट को इंशाल्लाह पूरा एंजॉय करेगा आगे इंशाल्लाह। होप के ये चीजें जल्दी कंट्रोल में हो जाएंगी।
इंशाल्लाह बिल्कुल। टेस्ट क्रिकेटर अब्दुर्रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे, स्पीडस्टर शोएब अख्तर मौजूद थे, सिकंदर बख्त मौजूद थे और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। आप सबके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया।